السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبد الرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بتاریخ 23 مئی 2019 17 رمضان 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں فروٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ انشاءاللہ تا رمضان شیخ اسلام مدنی کے خطابات اسی آفس پر رہیں گے۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کا آپ کو مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں، اور آپ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ رہے ہیں شیخ صالح العثیمین اور شیخ صفی الرحمن المبارک پوری کے۔ آپ 3 سال مفتی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور آپ کے فتاوے آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں موجود ہیں، اور پچھلے 30 سال سے الحمدللہ آپ درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنا بیان شروع کرے بعنوان جنت کا بیان۔ شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة ورزقا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان المتقین فی ظلال وعیون وفواكه مما يشتهون۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. رواہ مسلم. معزز سامعین و ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین ہی کی توفیق ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں توحید کے دروس الرحیق المختوم سے ملخص دروس، اسی طریقے سے دوسرے اور دروس چل رہے ہیں. بحمد اللہ و منی آج 23 مئی 2019 17 رمضان المبارک 1440 ہجری کا عنوان ہے جنت کی صفات، جنت کا بیان، جنت کی نعمتیں، اہل جنت کی فضیلت. اور یہ موضوع کتاب التوحید سے منسلک موضوع ہے. موضوع کی تعیین کتابی شکل میں بنیادی عنوان کے طرح سے کیا گیا ہے، اور انہی کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے الگ الگ ذیلی عناوین کی تعیین ہر روز کر کے اور اس بنیادی عناوین کی وضاحت کی جاتی ہے. آج کا بیان اللہ رب العالمین کی توفیق اگر شامل حال نہیں تو جنت کے صفات، جنت کی صفات، جنت کا بیان، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئے گی. معزز ناظرین کرام، یہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کوئی ایسی سورہ نہیں ہوگی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، کہ جس میں جنت کا ذکر نہ آیا ہو، جہنم سے بچنے کی تدبیر نہ بتایا ہو اللہ رب العالمین نے. یہ اب ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم جنت کے حصول کے لیے اپنی زندگی میں کتنی کوششیں کر پاتے ہیں، اور جہنم سے بچنے کے لیے ہم کتنی صورتوں میں اجتناب کر سکتے ہیں. لیکن ہر مومن کی یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ طلب جنت میں ہمیشہ آدمی نیک کام کرتا رہے اور معصیتوں سے، گناہوں سے، جہنم کے خاطر بچتا رہے، ورنہ انجام بہت برا ہو سکتا ہے.
آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ جنت معرض وجود میں اور جہنم معرض وجود میں آ چکی ہیں. قرآن نے اس کو واضح طور پر اور احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں منصے وجود میں آ چکے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انشاءاللہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ مرنے کے بعد برزخ میں بھی نعمتیں مل سکتی ہیں اور حساب کتاب کے بعد تمام مومن مردوں اور عورتوں کا، تمام مومن جنات اور مؤنث عورتوں کا انشاءاللہ جنت دار القرار پائے گا. اب یہ معاملہ یہاں نظریاتی اور تھیوری کے انداز میں بہت سارے مومنین کے ذہن و دماغ میں بات آتی ہے کہ جب جنت اور جہنم پیدا ہو چکے ہیں اور یہ دونوں مخلوق ہیں تو کیا ایسا بھی کبھی آئے گا کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان، جو روئے زمین پر ہے، جو مخلوق ہے وہ سب فنا ہو جائیں گے، لیکن جنت اور جہنم، اللہ رب العالمین نے جہنم کو تحت ثرا اور جنت کو عرش کے قریب رکھا ہے. ایک علمی بحث ہے اور اس میں ایک بہت بڑی جماعت علماء کرام کی، جن کو اللہ رب العالمین نے علم و بصیرت سے نوازا ہے، اس مسئلے میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن ہمیں ان موضوع پر گفتگو کرنے سے باز رہنا چاہیے اور اس کے تعلق سے زیادہ، چونکہ وہ معاملہ آخرت کا ہے، آخرت کے بارے میں ہمیں اتنے علم ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے. اگر مخلوق کہو گے، موجود کہو گے، تو فنا کا معاملہ بھی نکل سکتا ہے، لیکن اس علم کی تفویض اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا زیادہ بہتر ہے. اس میں ہمیں کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے ناظرین کرام، ہم جنت کے وجود اور جنت کے اس بات سے قرآنی آیتوں سے استدلال کرتے ہیں اور احادیث نبویہ سے استدلال کرتے ہیں، جس سے یہ بات کھل کر آپ کے سامنے واضح طور پر آ جائے گی کہ جنت اللہ رب العالمین نے بنا دیا ہے اور وہ معرض وجود میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی، آپ ان مومنین کو خوشخبری دے دیجئے جو ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو مزین کر رکھا ہے. ایمان اور عمل صالح کی توفیق اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں مل چکی ہے. ان کو خوشخبری کر دیجئے، خوشخبری دے دیجئے کہ ان لوگوں کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور جو بھی رزق جنت میں ملے گی پھلوں کی شکل میں، پینے کی چیز ملے گی نہروں کی شکل میں، یہ سب اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا انعام ہے.
जन्नत अरबी जबान का लफ्ज है, इसके माने बाग के हैं। जन्नत इसकी जमा आती है, इससे मालूम होता है कि बहुत सारी जन्नतें हैं। और इसकी जमा जनान भी आती है, दोनों से जमा की बिना पर मालूम होता है बहुत सारी जन्नतें हैं। और वो हदीस में भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक औरत ने सवाल किया कि मेरा बेटा है अल्लाह के रसूल, जो ग़ज़वे बद्र में शहीद हो गया है, वो कहां है इस वक्त? अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि मुझे उनसे कितनी मोहब्बत है। और अगर जन्नत के अलावा है तो फिर आप हमारी हालत को देखेंगे, अजीब हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पगली, क्या जन्नत एक है? बहुत सारी जन्नतें हैं, और तुम्हारा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है। नाज़रीन किराम, इससे मालूम होता है कि जन्नत की बहुत सारी महल्लात हैं, जन्नत के बहुत सारे दर्जात हैं, जन्नत के बहुत सारे मनाजिल हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के लोगों को उनके आमाल के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें दाखिल करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मोमिनीन से कि ऐ मोमिनो, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम्हारी नेक बीवियां भी जन्नत में जो दुनिया में थीं दाखिल हो जाएं, और वहां हर किस्म की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुत्तकियों के लिए जन्नत में साए होंगे और चश्मे होंगे और ऐसे ऐसे मेवे होंगे जो आदमी ख्वाहिश करेगा, जो आदमी चाहेगा वो मेवा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में मुहैया कर रखा है। जन्नत का जिक्र सुनने के बाद जन्नत की नेमतों का तज़किरा कुरानी सूरतों और कुरानी आयतों में पढ़ने के बाद दिल अजीब कैफियत तारी हो जाता है दिल पर। और ये तमन्ना हर ईमानदार और मोमिन की होती है कि अल्लाह जल्दी मौत आए और जन्नतों की नेमतों से हम और आप मुस्तफीद हों। जन्नत के बहुत सारी मिसालें कुरान ने दिया है। सारी आयतों का इहाता करना ये एक गैर मुमकिन बात है, लेकिन मोटी मोटी चीजें जन्नत के ताल्लुक से हम आपको आज इस मुहाज़रा में बताएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह फरमाया मसलुल जन्नतिल्लती वअदल मुत्तक़ून, कहते हैं जन्नत की मिसाल वो जन्नत जो मुत्तकियों से वादा किया गया है, जो मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों से वादा किया गया है। जन्नत की बड़ी सारी नेमतें हैं, जन्नत में बहुत सारी नहरें होंगी और हर नहर अलग अलग, कहीं दूध की नहर होगी, कहीं शराब की नहर होगी, कहीं शहद की नहर होगी, और उसका मजा
کبھی بھی نہیں بدلے گا. دنیاوی چیزوں میں نام میں مواصلت ہے. دنیا میں بھی شہد، دنیا میں بھی دودھ، اور دنیا میں تو پاکیزہ شراب تو غیر ممکن ہے، نہیں پایا جاتا. وہ شراب ہے جو عقل کو ختم کر دینے والی ہے، جس سے آدمی پاگل اور ہوش کو کھو دیتا ہے. لیکن جنت میں یہ سب ایسی لذت دار ہوگی اور ایسی بہترین ہوگی کہ پینے والوں کو اللہ رب العالمین عجیب و غریب لذت سے نوازے گا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جنت کے حصول کے لیے ہمیشہ طلب ہونی چاہیے، اور اس کے حصول کا ذریعہ دعاؤں سے نہیں، صرف اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے سے جنتیں ملیں گی. تو ان تمام آیتوں سے بات واضح ہو گئی کہ جنت موجود ہے. آئیے حدیث کی روشنی میں کچھ حدیث ذکر کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں بھی ناظرین کرام ہم جنت کے وجود کو سمجھیں. روایت ہے صحیح مسلم کی، اور اس کی اصل بخاری میں بھی ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، اور جامع صحیح بخاری میں بھی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ یہ حدیث آپ کو ملے گی. اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ جنت کا وجود ہو چکا ہے، اور جنت کے کئی دروازے ہیں. حدیثوں میں جنت کے 8 دروازوں کا باقاعدہ ذکر بھی ہے، جو آگے بیان میں آئے گا. دوسری بات ہم سمجھتے چلیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت جامع صحیح بخاری میں موجود ہے. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، جب تم میں سے کوئی آدمی موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اور قبر میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے، تو ہر دن صبح اور شام اس کا ٹھکانہ جنت کا وہ دکھایا جاتا ہے. اس کا ٹھکانہ، اگر وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ اسے دکھایا جاتا ہے، اور اگر وہ جہنمی ہے تو قبر میں جہنم اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور روزانہ صبح شام جنت و جہنم اس آدمی کے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اس حدیث سے بالکل واضح ہے کہ جنت و جہنم کا وجود اور اس کا اثبات ہو چکا ہے. جنتی کو جہنم بھی دکھایا جاتا ہے. کہا دیکھو تم اگر عمل نہ کرتے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم تھا، جو بڑا دردناک عذاب ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے تم نے نیک کام کیا، اس لیے تم جنت میں پہنچ گئے. جہنمیوں کو جنت دکھایا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، لیکن برے اعمال کرنے کی بنا پر تمہیں جہنم مل گیا. میرے بھائیوں، اس روایت سے بھی
قبر میں جنت اور جہنم کا نظارہ پیش کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وجود اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ ایک اور روایت ہے، کتاب الصلاۃ میں امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں سے 5 وقتہ کوئی نماز پڑھا رہے تھے، جو پہلی سب میں صحابہ تھے انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مصلی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر پیچھے آ گئے، اور دوسری دفعہ دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پھر مصلی پر آ گئے۔ ایک نئی بات تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کرام بڑے حریص تھے علم اور عمل کے، ان کو علم بھی سیکھنا تھا اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آج آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے آگے بڑھ رہے تھے، پھر اپنی جگہ پر آگے، اور یہ بھی دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے پیچھے ہٹے پھر آگے جگہ پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے جنت دکھایا گیا، جنت کی نعمتیں دکھائی گئیں، دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ جنت میں کچھ پھل توڑ لیں، اس لیے میں آگے بڑھا تھا۔ اور جب جہنم کا نظارہ دکھایا گیا تو اتنا ہولناک اور اتنا پریشان کن اور اتنی تکلیف دہ ہے اور اتنی بدبودار ہے کہ مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے۔ ایک اور روایت آپ کو جامع صحیح بخاری کی سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، یہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اس کے بعد میں آپ نے وہیں فوراً فرمایا کہ آج میں سویا ہوا تھا، مجھے جنت دکھائی گئی، میں نے جنت میں ایک بہت بہترین قصر اور محل دیکھا، اور فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَجَّهُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، اور یہ بھی دیکھا کہ ایک عورت محل کے اس مڈیر پر بیٹھ کر وضو بنا رہی تھی۔ فَقُلْتُ لَمَنْ هَذَا الْقَصْرُ، میں نے پوچھا اس آدمی سے، خواب کی معاملہ ہے یہ کہ یہ محل کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ یہ خوبصورت محل جس کی تزئین بہت اچھی، ہر قسم کی سہولیات بہت بہتر ہیں، تو جواب مجھے دیا گیا کہ یہ محل لعمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلا کر بتایا اور سمجھایا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زار و قطار رونے لگے آپ کے اس جملے پر کہ میں نے غیرت محسوس کیا، اس لیے میں محل میں داخل نہیں ہوا، اگر وہ عورت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں داخل ہو جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علیکہ یا رسول اللہ، یہ غیرت اللہ کے رسول آپ کی موجودگی میں آپ سے ہے، ایسا مجھے کوئی بات نہیں ہے،
تو یہ بھی روایت واضح طور پر بتلاتی ہے، اور اس روایت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ جنت موجود ہے، اس کا وجود ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول کی ان احادیث سے جنت کا ثبوت اور جنت کا وجود ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، قرآن کی آیات پڑھیں تو جنت کی اور بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ جنت کی چوڑائی قرآن میں سورہ آل عمران میں ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر ہے۔ چوڑائی صرف ذکر کیا جاتا ہے، اور اسی قرآنی آیات سے مجھے یقین ہے کہ آج دنیا میں زمین کی خرید و فروخت جو کی جاتی ہے، زمین کی چوڑائی دیکھی جاتی ہے، لمبائی نہیں دیکھتے ہیں۔ زمین کی چوڑائی پر قیمت جو روز سے ملا ہوا ہوتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کی قیمتوں میں اضافہ چوڑائی سے زمین کی ہوتی ہے، اور جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ آپ سوچیں کہ جنت کیا ہے۔ ایک بات میں یہی ناظرین کرام آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اور آپ کے ایک شبہے کا ازالہ کرتا چلوں کہ چاہے جہنم کا ذکر ہو یا جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو یا جنت کا بیان ہو، قرآنی آیات اور احادیث سے آپ اگر عقل کو دخل دیں گے اور ان جنت و جہنم کے وجود کو عقل سے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی عقل مختل ہو جائے گی۔ اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنا ہے، حدیثوں پر ایمان رکھنا ہے، ان کی تصدیق کرنا ہے، اور عقل کو میزان بنا کر کے ان قرآنی آیات اور یہ احادیث نبویہ کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ عقل مختل ہو جائے گی، بدحواس ہو جائیں گے، اور آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور آپ کے ایمان ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے فلسفیوں نے، بہت سارے دانشوروں نے، بہت سارے ٹیکنیکل اور آج کے زمانے کے ماہرین نے جب قرآنی آیات کو اور احادیث نبویہ کو عقل کا میزان بنا کر کے، عقل کو میزان بنا کر کے سمجھنے کی کوشش کیا تو توحید کے راستے سے ہٹ گئے، ایمان کے راستے سے ہٹ گئے، اور گمراہی کے بڑے اور چھوٹے گڈھوں میں اترا ہو گئے۔ اس لیے اس کو عقل سے پرکھنا اور عقل کو دخل دے کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا تو یہ غیر ممکن ہے۔ نہ صحابہ کرام نے عقل کو فیصل مانا، نہ نبی نے عقل کو فیصل بنایا، بلکہ نبی نے آیتوں کو سنایا، صحابہ کرام نے اس کو تصدیق کر لیا اور عمل کرنے لگ گئے۔ ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے، تب ہم اپنے ایمان کی دولت کی حفاظت کر پائیں گے۔ اور آج بہت سارے لوگ جو ٹیکنیکل کے دور میں پڑھے لکھے ہیں، کچھ لوگ وہ کہتے ہیں یہ سب چیز چھوڑو، کیا ہے یہ ایک تخیلی چیز ہے، یہ جنت ایک خیالی پلاو ہے اور جہنم ایک خیالی چیز ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت سارے گروپ نیچرل کا نام دے کر کے، فطرت کا نام دے کر کے
اچھا نام دے کر کے گمراہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ناظرین کرام، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی کو اگر آپ دیکھیں گے، سر سید احمد خان، جن کی تفسیر بھی ایک ہے، تو وہ شخص مغرب ملکوں کا رہ کر کے اور مغرب ملکوں میں پڑھ کر کے مسلمان گھرانے میں پیدا بھلے ہوئے، لیکن قرآن کا منکر اور قرآن کا انکار اور جنت کو تخیلی طور پر یہ سب کہہ کر چلے گئے۔ اللہ رب العالمین ان سے اپنا حساب چکائے گا، وہ معاملہ ان کا ہے۔ اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لیے اس کا نام ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، ایک بہت خراب بات کی وصیت بھی کر کے چلے گئے وہ، کہ یہ یونیورسٹی جب تک رہے گی اس کا ذمہ دار مغرب ملک کا کوئی آدمی، مغربی تہذیب یافتہ اور مغرب کے علوم سے بہرور رہے گا۔ یہ ان کے عقل کی بات تھی۔ یقیناً علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وجود ہندوستان میں ایک بڑا اہم اقدام تھا اور اقلیت کا ایک بہت بڑا ادارہ تھا، لیکن آج مسلمانوں کے بچوں کو اس یونیورسٹی سے دلچسپی نہ ہونے کی خاطر آپ کی حکومت اقلیت کو ختم کر رہی ہے۔ اقلیتی ادارے کا نام ابھی ہے، لیکن آپ بار بار ڈپارٹمنٹ میں جائیں جہاں ایک بچہ بھی مسلم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کام کیا، اچھا کیا، یہ ان کی نظریات کی بات تھی، یہ ان کے اپنا معاملہ ہے، لیکن بہرحال یہ جنت و جہنم کو اگر تخیلی قرار دے دینا، خواب قرار دے دینا، تمثیل قرار دے دینا، قرآن عرش الہی سے جو اترا ہے اور احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآنی آیات اور احادیث وحی کی گئی ہے، یہ سب باطل قرار پا جائیں گے اور آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ جنت کے تعلق سے جو بھی جنت میں نہریں ہوں گی، جو بھی جنت میں پھل ہوں گے، وہ پھل اور نہریں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گی، دائمی ہوں گی۔ سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جنت میں بھوک اور پیاس کا کوئی وہم و گمان نہیں ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العالمین نے اس کی تشریح کی ہے۔ اہل جنت کے لیے جنت میں سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس اور پہن کر اپنے مسندوں پر مسند پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ یہ آرام اور آشائش ہے۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، جنت میں بیماری کوئی نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں آئے گا اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت و جہنم کے بیچ میں ترمذی کی صحیح روایت کی موت لائی جائے گی، اور اس کی اصل الفاظ کے تغییر کے ساتھ بخاری میں بھی ہیں، اور جنتیوں کو دکھا کر اور جہنمیوں کو بھی دکھا کر موت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی۔ موت کبھی نہیں آئے گی۔ جو جنت میں پہنچ گیا ہمیشہ زندہ رہے گا، ایسے جو جہنم میں پہنچ گیا وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ کیا ہم دنیاوی زندگی پسند کرتے ہیں، یا جنت کی زندگی پسند کرتے ہیں، یا جہنم کی زندگی پسند کرتے ہیں؟ اور کیا نام ہے، جنت دنیا میں سارے آرام اور فیسلٹی چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔
اہل جنت کے لیے، جنتیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہ رکھنے والی خوبصورت بیویوں کا بھی انتخاب کر رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے. اور ناظرین کرام، اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ اگر ایک جنتی عورت دنیا میں جھانک دے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی پیدا کر دے گی اور پوری فضا خوشبو سے معطر ہو جائے گی. یہ اس کی فیسلٹی، یہ اس کا اہتمام اور ایک جنتی عورت کا یہ مقام ہے. یہ روایت جامع صحیح بخاری کی روایت ہے. جنت کے محلات اور جنتوں کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں اور اس کا گارا، مشک عنبر کا خوشبو اس کے گارے سے چن کر کے ان سونے اور چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کی گئی ہے. اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے پتھر سنگریزے ہیں وہ موتی اور یاقوت کی شکل میں ہیں. یہ روایت ترمذی کی ہے اور حسن درجے کی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے تعلق سے، جامع صحیح بخاری کا ہے، جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا جس کا سایہ ایک گھوڑے پر سوار آدمی 100 سال تک اس کے سائے میں چلے گا تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اب ان چیزوں کو جو بخاری اور مسلم کی صحیح روایتیں ہیں، جب انسان اس کو اپنے عقل کو معیار بنا کر کے پرکھتا ہے تو اسے بعید معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ بعید نہیں، یہ عین حقیقت ہے. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ایمان کا سرمایہ ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا اور ہم عقل کی دنیا میں پھرتے رہ گئے، عقل کے جنگلوں میں سیر کرتے رہ گئے، تو یقین مانو کہ ہم برباد ہو جائیں گے. دنیا میں بھی ہم برباد ہو جائیں گے اور وہاں بھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت میں اگر کسی کو ایک کمان یا بعض روایتوں میں ہے ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل گئی تو دنیا اور مافیا سے، یعنی پوری دنیا اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام چیزوں سے افضل ترین وہ آدمی کی جگہ ہوگی. اور یہ وہ آدمی ہوگا جو جنت میں سب سے بعد میں جائے گا. بڑی لمبی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. آدمی جہنم سے ایک آدمی نکالا جائے گا اور نہر الحیات میں غسل دیا جائے گا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جنت میں جاؤ. آدمی جائے گا، دیکھے گا تو کہا اللہ رب العالمین جنت تو فل ہو گئی ہے، جنت کا ریزرویشن ہے. ہر آدمی جیسے یہاں اے سی میں یا سلیپر میں گاڑیوں میں ایک ایک سیٹ فل جگہ نہیں رہتی ہے، وہاں ایسے ہی اللہ رب العالمین کہے گا، فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کو پکڑ لو اور لے جاؤ، وہ تھوڑی سی جگہ ہے اسی میں بٹھا دو. اس کو بٹھا دیں گے. اللہ رب العالمین پوچھے گا، وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے سب سے اعلیٰ جگہ پر رکھا ہے. یہ دنیا کی ساری نعمتیں انسان بھول جائے گا. یہ جنت کی خصوصیات میں سے ہے. جنت میں جو نہریں جنت سے نکلیں گی اور ایک نہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگا، اس کو بہت سارے لوگ حوض کوثر کہتے ہیں، لیکن میں ناظرین کرام سے جہاں تک آواز جا رہی ہے
ہم ان سے ہمیشہ استدعا کرتے ہیں اور برابر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سوال کریں، ہمیں اپنے علم سے نوازیں تاکہ مجھے بھی علم ہو جائے۔ حوض کوثر ایک حوض ہے، بس نبی کو دیا جائے گا، اس کا نام حوض کوثر رکھنا۔ کوثر کے معنی زیادتی کے ہیں، خیر کثیر، یہ ہے کوثر کا نام نہر کا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ اور اس کی پیالیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان پیالیوں کی تعداد آسمان میں ستاروں کے برابر ہوگی، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو پانی پلائیں گے، اور جو ایک مرتبہ پانی پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، دعا کرو کہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں اس حوض کا پانی ہمیں نصیب ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بعض لوگوں کو تو پہچانیں گے اعضائے وضو کے چمکنے کی بنا پر کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے ان کو کہیں گے، اللہ کے نبی آپ ان کو مت بلائیے، یہ تو لوگ بدعت کرنے والے ہیں، یہ بدعتی ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے آپ کی وفات کے بعد کتنی بدعتوں کو ایجاد کر لیا دین میں؟ تو اللہ کے رسول فرمائیں گے، سو ہو کر دور ہٹ جاؤ، دور چلے جاؤ، اس دین میں تو نے اضافہ کر دیا، اس دین میں تم نے کمی کر دیا۔ اور یہ امت کا بہت برا حال ہے کہ قرآن کی آیات، قرآن کی صورتوں کی بھی بیع و شرع کرتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ بعض اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں، دعوے ایمان سے انتساب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ناظرین کرام، مغرب کی باتوں میں آ کر کے اہل مغرب نے جو اسلام کی دشمنی پر اس قدر ابھی بھی ضد اور ہردرم بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اگر قرآن کی کچھ آیتوں کو اور کچھ صورتوں کو نکال دیا جائے تو قرآن واقعی بہت اہم کتاب ہے اور بہت بہترین کتاب ہے، اور بہت سارے بر صغیر کے ہند بہت سارے لوگ مسلمان اس بات کے بھی باور اپنے آپ کو کراتے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، جنت میں کوئی ٹوائلٹ نہیں ہوگا، جنت میں پاخانے پیشاب خانے کا انتظام نہیں ہوگا۔ جامع صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جنتیوں کو خوب پھل کھانا ملے گا، ہر قسم کی مشروبات، ہر قسم کی ماکولات، اللہ اکبر، سارے سسٹم ہوں گے۔ ابھی اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی ایک پھل کھایا ہے، اسی سے ملتا جلتا پھل ایک دوسرا آپ کے سامنے آ جائے گا ایٹومیٹک طور پر۔ انسان سوچے گا کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ابھی میں نے کھایا ہے، لیکن جب اسے کھائے گا تو اس کی لذت الگ، اس کی خوشبو الگ، اور اس کا مزہ الگ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ڈکار آئے گا، ایک جنتی آدمی ایک ڈکار لے گا، جیسے ہم لوگ زیادہ کھانا کھا لینے کے بعد ڈکار لیتے ہیں، یا تو کم کھانا کھانے کے بعد کچھ چیزیں گیس کی شکل میں ابھرتی رہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ناظرین کرام، وہ خوب کھائیں گے، ایک ڈکار میں سارا کھانا ہضم ہو جائے گا اور وہ ٹوائلٹ یا پاخانہ پیشاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہے؟ دنیا کی نعمتیں چند روزہ ہیں، اور دنیا کی نعمتوں کا مقابلہ اگر جنت کی نعمتوں سے کرو گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ دنیا میں آدمی یہ بلڈنگیں دیکھ کر کے دنیا کی آدمی حیران ہو جاتا ہے، بڑی اچھی اچھی بلڈنگیں بنی ہیں، بڑی بہترین بہترین بلڈنگیں بنی ہیں، لیکن اگر اس بلڈنگ میں ٹوائلٹ نہ ہو تو اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اور جنت میں اللہ رب العالمین نے یہ ساری چیزوں کا انتظام ایسے طریقے سے کیا ہے۔ جنت کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں
بہت سارے نام کے ساتھ. کہیں جنت کو دارالسلام کہا ہے, کہیں جنت کو دارالقرار کہا ہے, کہیں جنت کو مقام امین کہا ہے, کہیں جنت کو جنات النعیم کہا ہے, کہیں جنت کا نام جنات عدن کہا ہے. یہ سب سارے نام ملتے جلتے جس کے معنی ہمیشگی کی جنتیں ہوگی, اور یہ اب اس کے بعد میں دارالقرار ہوگا اور وہی آخری ٹھکانہ ہوگا. جنت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے کہ جنت میں جو عورتیں ہوں گی وہ ظاہری آلائشوں سے پاک صاف ہوں گی, یعنی وہ وہاں حیض نفاس استحاضہ کچھ بھی نہ ہوگا, اور باطنی آلائشوں سے بھی ناپاک ہوں گی, پاک ہو جائیں گی, باطنی آلائشیں بھی نہیں رہیں گی. غیبت, چغلی, حسد, کینہ, کپٹ, یہ وہ صفات ہیں جو عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے یہ چیز فرمائی ہے. ویسے کوئی بھی مومن مرد وہاں بھی کینہ, کپٹ, دشمنی نہیں رکھے گا, اور ہر ایک کا سینہ پاک اور صاف ہو جائے گا. جنت میں سب سے بڑی نعمت جنتیوں کو جو ملے گی, جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی رؤیت ہوگی. اللہ رب العالمین کا دیکھنا, جس کو بغیر دیکھے دنیا میں انسان نے بڑی مشقتیں کیا ہے, بڑے سجدے کیا ہے, زکوٰۃ مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے, علم کو خرچ کیا ہے, علم سیکھنے میں, تبلیغ میں پریشانیوں کو جھیلا ہے, اس اللہ کو دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار ہو جائیں گے. اس لیے جنت میں وہ اللہ کی رؤیت بھی ہوگی. 5 منٹ اور باقی ہے, میں آپ کو بتا دوں ایک حدیث, بس اس کے بعد میں ہم اپنی بات ختم کر دیں گے. جامع صحیح بخاری کی روایت ہے, جنت میں اللہ رب العالمین نے ایک دن کا انتخاب کیا ہے جہاں بازار لگے گا. اس دن جیسے دنیا میں بازار, انسان بازاروں کے تلاش میں رہتا ہے, سامان ملتے ہیں, جنت میں ایک بازار لگے گا, اور وہ جمعہ کا دن بازار لگے گا. اور اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. یہاں کے بازار میں جاؤ, اچھا کپڑا پہن کر کے جاؤ, گھروں میں واپس آؤ تو کہیں تھوک دیا ہے کسی نے, گرد و غبار سے ہٹ گیا ہے کپڑا گندا ہو گیا. یہ سب یہاں کے بازاروں کی خصوصیت ہے. لیکن آپ جب جنت کے بازار میں جائیں گے, عورتوں کا بازار الگ رہے گا, اختلاط نہیں ہوگا مرد اور عورت کا. مردوں کا بازار الگ ہوگا, عورت اور اس کا شوہر بازار, وہ اپنے بازار میں جائے گی اور وہ اپنے بازار میں جائے گی. اور جب بازار سے واپسی ہوگی تو بازار میں جو ہوائیں چلیں گی, جو فضا ہوگی, وہ سب ایسے خوبصورت اور اتنے مشک عنبر کی طرح سے خوشبو میں, اور اتنے صاف اور شفاف ہوں گے. حدیث میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, کہ جب وہ دونوں اپنے مکان میں اور اپنے فلیٹ میں جنت میں پہنچیں گے, ایک میاں بیوی, تو ایک دوسرے کو پہچاننے میں ان کو مشکل آ جائے گی, اتنی خوبصورتی بڑھ جائے گی. آپ جنت کے بازار میں جاؤ گے تو خوبصورتی بڑھ جائے گی, اور دنیا کے بازار میں جاؤ گے تو بدصورتی کا آخری منزل طے ہوگی. بغیر نہائے, بغیر کپڑا بدلے ہوئے آپ کو نیند نہ آئے گی. تو دنیا میں کیوں ریجھتے ہو, دنیا کے چکر میں کیوں پڑے رہتے ہو؟ آؤ, ابھی بہت ساری باتیں ہیں جنت کے تعلق سے کرنے کی. جنت کے محلات, جنت کے درجات, جنت کے دروازے, بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ کل کے محاضروں میں یہ بھی باتیں آ جائیں گی تفصیل کے ساتھ. آؤ ہم اس بات کا عہد و پیمان کریں ناظرین کرام کہ ہم جنت کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں گے, تاکہ ہم صحیح طور پر جنت کا استحقاق کرنے حاصل
اور جنت میں جانے کے مستحق ہو جائے. اور یہ جو موسم چل رہا ہے موسم بہار ہے, یہ جو رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یہ تو اسی لیے آیا ہے کہ آپ جنت میں اپنے آپ کو داخل کرنے کا استحقاق کر لیں. نماز, روزہ, قیام اللیل, تہجد اور تمام آلائشوں سے, غلاظتوں سے, جھوٹ, فریب, مکر, دجل سے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور خالص اللہ کے دربار میں توبہ کر لیں, تو انشاءاللہ یہ رمضان مبارک کی ساعتیں اور یہ گھڑیاں جو ہمیں ملی ہیں, آپ یہ یقین مت رکھو کہ آئندہ بھی مہینہ مل سکتا ہے, آئندہ سال یہ مہینہ آنے والا ہے, یہ مت انتظار کرو. اب سال کے بعد یہ پھر ایام اور پھر یہ راتیں اور پھر یہ یوم ایام ملیں گے. جس کی زندگی رہے گی وہ فائدہ اٹھائے گا, اور جو نہیں رہے گے ہمیں تیاری کر لینی چاہیے فوری طور پر جاگ کر کے, اور ان کو غنیمت سمجھ کر کے ذخائر نیکیوں کا اکٹھا کر لینا چاہیے. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک رکھے ایمان پر رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واللہ یعلم ما تصنعون وصلی اللہ علی النبی الکریم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی حفظہ اللہ, جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہمارے درمیان موجود ہیں, اور موضوع سے جڑی کئی ساری بہترین باتیں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں. میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چلیے اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں. سوالات جنت کا بیان اس ٹاپک پر ہی کرنے کی اجازت ہے. سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیں. آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی, بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں, اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. بھائیوں کی جانب سے ایک سوال آیا ہے. سوال ہے, جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ روایت صحیح ہے, اور یہ روایت میں نے لکھا ہے اس میں, وہ روایت مخرج کے اعتبار سے بھی صحیح ہے, اور 40 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو دور ہوگی, آئے گی. وہ روایت بڑی لمبی روایت ہے, اور میرا خیال ہے یہ جامع صحیح بخاری کی روایت ہے, اس لیے اس پر یقین رکھنا ہمیں واجب ہے. اب وہ آپ کے سمجھ میں ہمارے آئے کہ نہ آئے, 40 سال کی مسافت سے خوشبو آنے میں کوئی حرج بات نہیں ہے, جنت کی خوشبو ہے, تو یہ روایت صحیح ہے. اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے, ہم عقل کو اس میں دخل مان کر کے اس کا انکار نہ کریں. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. خواتین کی جانب سے ایک سوال ہے, جنتی لوگوں کی نیک بیویوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کریں گے, جن میں درجہ ذیل 3 خوبیاں ہوں گی, کنواری ہوں گی, اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی, اپنے شوہروں سے جی بھر کر پیار اور محبت کرنے والی ہوں گی. کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ حدیثوں میں تو اس کا ذکر آتا ہے کہیں کہیں, اور پورے مجھے تفصیل ابھی, چونکہ جنت کا ذکر باقی ہے ابھی, اور جنت کا ذکر آئندہ محاضرہ میں ہوگا, تو انشاءاللہ ابھی یہ ذکر تو آیا نہیں ہے, اور نہ میں نے ابھی اس کو ذکر کیا ہے. ابھی تو بہت ساری باتیں باقی ہیں. حوریں ملیں گی, عورتیں ملیں گی, عورت یہاں کی رہے گی کہ وہاں کی حوریں رہیں گی, اور بہت سارے لوگوں میں مشہور ہے کہ 70 حوریں. وہ روایت کیسی ہے انشاءاللہ بات آئے گی. ابھی یہ میرے ذہن میں ہے نہیں کہ روایت کس کی ہے اور کہاں کی ہے. ہاں, جب پورا بیان ختم ہو جائے تب سوال کرو تو اچھا لگتا ہے. اور دوسری بات ہے, جہاں تک بیان اسٹاپ ہوا ہے اسی اندر کے سوالات, بہت سارے سوالات بن سکتے ہیں. اللہ آپ کو خیر دے. جزاک اللہ خیر. بھائیوں کی جانب سے اگلا سوال لیا جائے گا. بھائیوں کی جانب سے ایک سوال ہے, جنت میں لوگ جو بلا حساب کتاب داخل ہوں گے وہ کس دروازے سے داخل ہوں گے؟
اس کا بیان بھی آگے آئے گا، لیکن یہ معلوم ہے ہمیں جنت میں ایک دروازہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ باب الایمن. ہاں ایمن، باب الایمن، دائیں دروازہ. تو اس میں یہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باب الایمن سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو 70,000 قسم، میں تو قسم ہی کہتا ہوں، آج بھی اس پر اعتراض ہوا تھا، میں نے جواب دیا تھا. اور 70,000 لوگ، 70,000 لوگ، تو 70,000 لوگ کچھ دوا کرانے والے نہیں ہوں گے، کچھ جھاڑ پھونک کرانے والے نہیں ہوں گے، کچھ ایسے پوری تشریح ہے. تو اس کا صفتی معنی ہی آتا ہے. ہاں تو انشاءاللہ وہ باب الایمن سے داخل ہوں گے. اور ناظرین کرام سے میری یہ گزارش ہے، فیس بک پر جو دیکھ رہے ہیں ان سے میری التماس ہے کہ یہ چیز اگر کسی کے علم میں ہو تو مجھے بتائیں کہ 70,000 فرد ہوں گے. ایک صاحب کہتے 70,000 افراد یعنی گنتی کے، اور پھر ہر ایک کے پاس اور 70,000. تو یہ روایت تو مجھے نہیں معلوم ہے. 70,000 قسم کے لوگ، جو لوگ لا یکتوون ولا یسترقون ولا یتطیرون ویتوکلون علی اللہ، یہ 4-5 صفات بیان کیے ہیں. تو وہ صفات کے حاملین اور ان کی تعداد فرد کے ساتھ متعین کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ صنف کے ساتھ اور قسمی کے ساتھ میں نے سمجھا ہے. اب اگر کسی کو اعتراض ہو تو دلیل دیجئے. الحمدللہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جانکار پر ایک بہت بڑا جانکار ہے، اور سب سے بڑا جانکار تو واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے ہے. سوال ہے، طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اسی درخت کے پھلوں کے خوشوں سے اللہ جنتیوں کے کپڑے تیار ہوں گے. کیا یہ بات؟ یہ روایت صحیح جامع صحیح بخاری کی ہے، اور یہ روایت میں نے بیان بھی کیا ہے، لیکن اس کا نام طوبہ اس روایت میں ذکر نہیں ہے. یہ ممکن ہے کسی دوسری کی روایت ہو اور اس میں لفظ طوبہ کا ذکر ہو، لیکن یہ روایت میں نے بیان کیا ہے اور جامع صحیح بخاری کی ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار آدمی 100 سال تک چلے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. یہ روایت جامع صحیح بخاری کی ہے. عقل پر اس کو نہیں پرکھیں گے، اور اس کو میں نے پہلے بتا دیا ہے. لیکن اس کے کپڑے، اس سے کپڑے بنے جائیں گے. یہ روایت ابھی میری نظر سے نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے کل والے محاضرے میں گزرے، اس لیے ہم اس سے معذرت خواہ. واللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. بھائیوں کی جانب سے ایک سوال ہے، جنت کے چشمے جس کے نام ہے سلسبیل اور کافور، ان چشموں کی کیا آمیزش الگ الگ رہے گی؟ یہ جو جنت میں بہت سارے چشمے ہیں اور بہت سارے مشروبات ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، تو الگ الگ اس کا مزہ رہے گا، الگ الگ اس کی خوشبو رہے گی، اور الگ الگ اس کا زنجبیل بھی نام ہے ایک کا. جیسے ہمارے یہاں سونٹ جو ہوتا ہے عادی، اس کی خوشبو رہے گی، کسی میں کسی کی خوشبو رہے گی. یہ اس لیے ہے انواع اور اقسام ہیں جنتیوں کے مزاج کے مطابق. انشاءاللہ یہ بھائی صحیح بات ہے، اور یہ ہوگی انشاءاللہ، اور اس پر اگلا بیان بھی انشاءاللہ آئے گا. جزاک اللہ خیر. خواتین کی جانب سے ایک سوال ہے، جنتیوں کی عمر کیا ہوگی جنت میں؟ جنتیوں کی عمر جنت میں داخلے کے وقت تو سب کی عمر 30 اور 35 سال کے درمیان نوجوان ہوں گے. یہ سب کی عمر ہے، صرف عورت یا مرد کی بات نہیں ہے، سب کی. جو بھی جنت میں جائیں گے، جنت میں کوئی بوڑھا آدمی نہیں جائے گا، وہ بوڑھا بھی عمر میں ہو جائے گا، اللہ رب العالمین کر دے گا 35 اور 30 کے درمیان، 30 اور 35 کے درمیان میں. اب اس کی عمر کتنی رہے گی؟ ہمیشہ رہے گی. جنت تو ہمیشہ رہے گی. جانے کی عمر میں سوال میں ہونا چاہیے کہ کس عمر میں جنتی جائے گا، تو یہ سوال ہے، اور یہ حدیث میں مذکور ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، مسلم میں ہے، اس لیے ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے. جزاک اللہ خیر.